السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو قبر میں ہی کیوں دفنایا جاتا ہے؟ اس کو آگ سے کیوں نہیں جلایا جاتا یا اسی طرح پانی کے اندر کیوں بہایا نہیں جاتا؟ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا۔ اس مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بھی پیدا کیا، اور پھر انسان کو تمام مخلوقات پر اللہ نے جو ہے فضیلت عطا فرمائی، فوقیت بخشی، برتری اللہ نے جو ہے انسان کو عطا فرمائی، اور انسان کی تعظیم اور تکریم کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا، مکرم بنایا، لائق تکریم اور صاحب تعظیم اس کو بنایا۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کی نظر میں انسان اور خاص طور سے مسلمان مرد اور مسلمان عورت، یہ سب کے سب جو ہے وہ تعظیم کے لائق ہیں، تکریم کے لائق ہیں، اور ان کو جلانا بالکل درست نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ایک چھوٹا سا حدیث کے اندر ایک واقعہ جو ہے بیان کیا جانوروں کے تعلق سے۔ اس میں ایک اس بات کو بھی واضح کیا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے چیونٹیوں کو جلا دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ چیونٹیوں کو کس نے جلا دیا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہم نے ہی ایسا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی سزا دینا صرف اور صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب جانوروں کو جلانا درست نہیں ہے تو آپ پھر غور کیجئے کہ انسان کو جلانا، اس کے اعضاء کو جلانا، اس کے جسم کو جلانا، اس کے ہاتھ، پیر، سر اور پورے جسم کو جلا ڈالنا کیسے درست ہو جائے گا؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو جلانا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کو جلایا جائے گا تو اس میں انسان کی توہین ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان مرد یا مسلمان عورت ہے اور اس کو جلایا جا رہا ہے تو گویا کہ اور اس کی توہین ہے، اس کی تذلیل ہے، اس کو گویا کہ حقیر اور گھٹیا سمجھ کر جو ہے جلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جب انسان کو اور مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو عزت والا بنایا، اکرام والا بنایا، تو اگر جلا دیا جائے گا تو اس کی عزت اور اس کا اکرام ختم ہو جائے گا، اور اس کی وہ توہین ہوگی، اس کی وہ تذلیل ہوگی، اس کی وہ تحقیر ہوگی۔ تو گویا کہ حقارت سے بچانے کے لیے، اس کو ذلت سے بچانے کے لیے، اور اسی طرح اس کو رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جلانے سے منع کیا۔ جب چیونٹیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی سزا دینا صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگ کے ذریعے سے کسی بھی مخلوق کو جلائیں۔ جب جانوروں کے جلانے کا حق انسان کو نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ مسلمان مرد کو جلانا یا مسلمان عورت کو جلانا یہ کیسے جو ہے انسان کو اس کا حق حاصل ہو جائے گا؟ تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ انسان کو بالکل نہیں جلایا جائے گا، اور خاص طور سے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو جب کہ اس کا انتقال ہو جائے تو بالکل نہیں جلایا جائے گا۔ اور اسی طرح پانی کے اندر، کسی ندی کے اندر، کسی دریا کے اندر بھی اس کو بہایا نہیں جائے گا، چونکہ بہانے میں بھی انسان کی ذلت ہے، بہانے کے اندر بھی انسان کی بے عزتی ہے، اس کی رسوائی ہے۔ اس لیے اس کو رسوائی سے، بے عزتی سے اور ذلت سے بچانے کے لیے نہ اس کو پانی میں بہایا جائے گا اور نہ ہی اس کو جو ہے جلایا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ اب پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کو قبر میں ہی جو دفن کیا جائے گا، تو یہ قبر میں دفن کرنے کا طریقہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کے اندر، اس میں اس بات کو واضح کیا، اور وہ آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 31، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔
اس آیت کی تشریح جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ جو ہمیں دفنانے کا طریقہ ملا یہ کہاں سے ملا۔ قبر کے اندر مردے کو اتار کر اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالنے کا طریقہ ہمیں کیسے ملا، ہمیں یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ تو اس آیت کی تشریح کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے، ایک قابیل اور ایک حابیل، تو قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو اب قتل کر دینے کے بعد اب وہ بیچارہ سوچ رہا تھا اور وہ بالکل فکر مند تھا کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو مر گیا، اس کا قتل ہو گیا، اس کو میں نے قتل کر دیا، اب اس کی لاش کا، اس کے جسم کا کیا کیا جائے؟ تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی دن اس لاش کو اپنے کندھے پر ڈال کر جو ہے وہ پھرتا رہا اور وہ تلاش کرتا رہا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے رہبری فرمائی اور دو کوے جو ہے اس کے سامنے آئے، اور جب وہ آئے تو وہ دونوں کے دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ تو ایک کوے نے دوسرے کو مارا، اتنا مارا کہ وہ مر گیا، اس کو مار ڈالا۔ اب جب مار ڈالا تو پھر جو قاتل کوا تھا، اس قاتل کوے نے قریب میں ہی جو زمین تھی، اس زمین کو اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے اس کو کھودا، اور پھر کھودنے کے بعد اس مقتول کوے کو اس گڑھے کے اندر، اس مٹی کے اندر ڈالا، اور پھر مٹی کو جو ہے اس پر ڈال دیا اور اس کو بالکل گویا کہ چھپا دیا۔ تو گویا کہ اس طریقے اس کوے سے یہ تعلیم جو ہے ملی کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کا کیا کیا جائے گا، تو اس کو اسی طرح گڑھا کھود کر اس کو دفنایا جائے گا، اس کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا اور اس کو پانی کے اندر نہیں بہایا جائے گا۔ تو قابیل جو ہے ان دونوں کووں کو بغور دیکھ رہے تھے، ان کی لڑائی کو بھی دیکھا، اور پھر ایک نے دوسرے کو مارا اور مار ڈالا، اس کو بھی دیکھا، اور پھر اسی طرح گڑھا کھودا، اور پھر گڑھا کھودنے کے بعد مقتول کوے کو اس میں ڈالا اور اس کو مٹی سے چھپایا۔ جب قابیل نے جو ہے یہ دیکھا تو اس نے بھی اسی طرح پھر ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اپنے بھائی حابیل کو، جس کا اس نے قتل کیا تھا، اس حابیل کو اس قبر کے اندر، اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور مٹی کے ذریعے سے اس کو جو ہے چھپا دیا۔ تو گویا کہ اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے راہبری ہماری فرمائی کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کو، یا یوں کہیے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو جلایا نہیں جائے گا، اس کو بہایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو قبر کے اندر قبر کھودی جائے گی، گڑھا کھودا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو مٹی سے جو ہے وہ چھپا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اس کی جو ہے اس کا سبب تھا کہ اس کو جلایا تو کیوں نہیں جائے گا، کیونکہ جلانے کے اندر اس کی جو ہے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ بہایا کیوں نہیں جائے گا، اس میں بھی اس کی ذلت اور رسوائی ہے۔ اب اس کا اکرام کس چیز کے اندر ہے کہ اس کو قبر کے اندر ہی ایک قبر کھودی جائے، ایک گڑھا کھودا جائے، اس میں اس لاش کو اور وہ جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو اس میں اتارا جائے، اور پھر اس کے بعد جو طریقہ ہے کہ پٹی وغیرہ اس پر ڈالی جائے گی، یا بعض جگہوں پر کچھ دوسری چیزوں سے اس کو ڈھکا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں بھی جو ہے وہ قرآن کریم سے معلوم ہوا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس طریقے کو ہمارے سامنے واضح کر دیا، اور اگر اللہ رب العزت واضح نہ کرتا تو آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان کی یا انسان کی کتنی بے عزتی ہوتی، کتنی اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی کہ اس کو پانی میں بہا دیا جاتا تو جانور اس کو کھاتے، یا اسی طرح چیل کوے اس کو نوچ نوچ کر کھاتے، آگ کے اندر اس کو جلایا جاتا تو بھی اس کی جو ہے پورے طور پر ذلت اور رسوائی تھی، توہین تھی۔ تو اس توہین سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس طریقے کو واضح کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری میت کو جو قبر میں ہی کیوں دفنایا جاتا ہے اس کا سبب آپ کو معلوم ہو گیا، اور اسی طرح اس کو جلانے سے کیوں منع کیا گیا اور دریا میں بہانے سے کیوں منع کیا گیا وہ بھی آپ نے پورے طور پر جو ہے وہ جان لی ہے۔